آج یہ تھوبڑا لٹکا کر کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ بیٹھا ہوا ہے. یہ اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے, اپنی حکومت سے. یہ پہلی حکومت ہے جو مطالبات کر رہی ہے. تو حکومت کون کر رہا ہے؟ ریاست مدینہ. وہاں پہ بھی یہی سب شاید ہوتا ہوگا. بچیوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں زندہ دفن کرنے کے واقعات ہم سنتے پڑھتے اسلامیات کی کتاب میں آئے ہیں. آج یہاں 2.5 سال کی بچی مار دی جاتی ہے. ہیلو فرینڈز, جے ہند. کیسے ہو دوستو؟ ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. آج کی ویڈیو میں اس بہادر اینکر نے عمران خان کی اس فرضی ریاست مدینہ کی ایک سچی تصویر پیش کرتی ہے. نور العارفین صدیقی اپنی بے باک رائے کے لیے جانے جاتے ہیں اور بے خوف اپنی بات رکھتے ہیں. یہ اینکر تھوڑا الگ طریقے سے پاکستان کی سرکار کو دھوتا ہے. ہمیشہ بھارت کو کوسنے والا میڈیا آج اپنی ریاست کو کوسنے پر مجبور ہو گیا ہے, کیونکہ اس فرضی ریاست مدینہ میں لوگوں کا جینا بہت مشکل ہو گیا ہے. اینکر نے چلا چلا کر یہ یقینی بنایا ہے کہ شاید اس کی آواز عمران خان کے کانوں تک پہنچ جائے. آج کی ویڈیو میں نور العارفین نے اور کیا کہا, تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو. پروگرام کی ابتدا میں ہی موجودہ حکومت, موجودہ حکمرانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک زمانے تک میں بدگمان رہا موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. باقاعدہ معافی مانگ کر میں آج کا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں. در حقیقت میں آپ کے ویژن کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جب آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں تو آپ کا مطلب کیا ہے. اب سب کچھ صاف صاف شاید دکھائی دینے لگا ہے. ریاست مدینہ میں اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں گاڑیاں نہیں چلتی تھیں, یہاں پہ بھی گاڑیاں اب کھڑی ہوئی ہیں. وہاں پہ پیٹرول نہیں تھا, یہاں پہ بھی پیٹرول اسی لیے مہنگا کر دیا گیا ہے. وہاں پہ بھی سی این جی نہیں تھی, یہاں پہ بھی سی این جی آپ کی برداشت سے, آپ کے اوقات سے باہر ہو گئی ہے. وہاں بھی گیس نہیں تھی, یہاں بھی گیس ہمیں خال خال ہی نظر آیا کرتی ہے. وہاں بھی روٹی کپڑا و مکان کے شاید لالے ہی پڑے ہوا کرتے تھے, یہاں بھی ایسا ہو چکا ہے. سملیرٹیز ہیں. میں آج اپنے اس جہل کا برسریام اعتراف کرتے ہوئے باضابطہ آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, معافی کا خواستگار ہوں کہ میری کوتاہ نظری آپ کو, آپ کے جوہر کو, آپ کے فن کو در حقیقت سمجھ ہی نہیں پائی. میں سمجھ ہی نہیں سکا اور اپنے ویورز تک کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکا کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ در حقیقت ریاست مدینہ کے حوالے سے ہے تو وہ کس ضمن میں ہے. وہاں پہ بھی لالسنس تھی, وہاں پہ بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا. یہاں پہ قاعدہ اور قانون بتایا گیا, جب میں شوٹ پر آ کر کے بیٹھا ہوں مجھے بتایا گیا کہ باقاعدہ ہے. لیکن یہ کس قسم کا قاعدہ اور قانون ہے کہ یہاں 2.5 سال کی ایک بچی ریپ کر کے مار ڈالی جاتی ہے. اس کا سینہ, چرا ہوا سینہ میرے سامنے, 2.5 سال کی بچی کا, اور اس کے سامنے ایک وزیر منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ وزیر ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتا تھا, جو یہ کہتا تھا کہ ریاست قاتل ہوتی ہے اگر کسی کا جو ہے وہ مرڈر ہو جائے اور اس کے قاتلوں کو پتہ نہ چلے. لیکن اس وقت یہ وزیر نہیں تھا, صرف پارلیمنٹیرین تھا, اس لیے یہ حق و صداقت کی باتیں کیا کرتا تھا. اور آج یہ تھوبڑا لٹکا کر کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ بیٹھا ہوا ہے. یہ اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے, اپنی حکومت سے. یہ پہلی حکومت ہے جو مطالبات کر رہی ہے. تو حکومت کون کر رہا ہے؟ ارسدہ میں 2.5 سال کی بچی زیادتی کے بعد قتل. ریاست مدینہ اور حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. بلوچستان میں قلعہ عبداللہ میں 8 سال کا بچہ ریپ کے بعد درخت سے لٹکی ہوئی لاش برآمد. قانون کا نفاذ آزاد, الحمدللہ عدلیہ بھی آزاد ہے. میڈیا تو ہمیشہ سے آزاد ہے, لیکن وہ جس قسم کا آزاد ہے وہ میں یہاں آن ایئر نہیں کہہ سکتا. آزاد سے پہلے 2 جملے اور لگتے ہیں ثقیل اردو کے. آپ وہ سمجھ لیے کہ میڈیا وہ آزاد ہے. کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. ریاست مدینہ, وہاں پہ بھی یہی سب شاید ہوتا ہوگا. بچیوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں زندہ دفن کرنے کے واقعات ہم سنتے پڑھتے اسلامیات کی کتاب میں آئے ہیں. آج یہاں 2.5 سال کی بچی ریپ کر کے مار دی جاتی ہے. سیالکوٹ میں ماں نے بیٹے کے قاتل کو عدالت سے بری ہونے پر قتل کر دیا. 1 دسمبر 2009 کی رپورٹ ہے, یہ اخبار میں شائع شدہ ہے. میں نے گھر پہ نہیں چھاپی اس لیے کہ اس کی ماں کو یقین تھا کہ یہ بری ہو جائے گا. نعمان عرف کوڈو سیشن کورٹ سے سزائے موت کے بعد ہائی کورٹ سے بری ہو گیا. اس کی ماں نے انصاف کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں اس کو انصاف نہیں ملے گا. اس نے وہیں اس کو عدالت میں ڈال دیا. اس کے بعد یہ خبر ہے اسی ہفتے کی, بچی سے زیادتی کا ملزم چچا کے ہاتھوں وکیل کے چیمبر میں قتل.
اس ملزم کو, اس بدبخت کو بھی ضمانت مل گئی تھی, اس کے چچا نے اس کا وہیں انصاف کر دیا. یہ تھا انصاف. فیروز والا, شوہر کے سامنے بیوی سے زیادتی, یہ بھی میں نے اخبار میں گھر میں نہیں چھاپا. 8 اکتوبر 2020 کی خبر ہے. ان کے ملزمان پکڑ لیے جائیں گے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی ضمانتیں نہیں ہوں گی؟ لڑکی بے لباس کر کے نازیبہ حرکات کرنے کے مرکزی ملزم کی ضمانت, یہاں ضمانت بٹ رہی ہے. چلتے سرے راہ ایک لڑکی کو بے لباس کر کے, برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائی, عدالت نے اس کو بری کر دیا, اس کو ضمانت دے دی. یہاں عیشا نگری پہ ایک لڑکی نے میکاسا اپارٹمنٹ میں, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی, اس نے بتایا کہ 2 بدبخت اس کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں, ان کی ضمانت ہو گئی. اب وہ ضمانت ملنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کریں گے؟ نہیں. ریاست مدینہ, مدینہ کی سملیرٹیز آپ دیکھیے. اسلام آباد میں کلینک کے اندر ایک نرس کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا. یہ ہے ریاست مدینہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ریاست مدینہ جو آج سے میرے لیے اتنی محترم ہے کیونکہ اب مجھے سملیرٹیز سمجھ میں آ رہی ہیں. اس ریاست مدینہ میں شیر اور بکری ایک ساتھ ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ نہ یہاں کا عام آدمی محفوظ ہے, نہ یہاں کا کوئی خاص آدمی محفوظ ہے. یہ بچی جو کسی زید بکر حارث کی بچی ہوگی, اس کا کوئی چاچا ماما پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا جس کی سوال پوچھ لینے سے بے عزتی ہو جاتی ہو, جس کا استحقاق مجروح ہو سکتا ہو, یا اس کا کوئی معمولی سا شائبہ بھی ہو. یہ بچی, اس کے بعد وہ 8 سالہ بچہ جسے ریپ کرنے کے بعد درخت پر جس کی لاش کو لٹکا دیا گیا, وہ, یہ نرس, یہ بچی سے زیادتی کا ملزم جسے عدالت میں بھرے کمرے میں مار دیا گیا, یہ سب جو مقتولین ہیں, یہ سب جو مظلومین ہیں, ان کے ساتھ اب آپ دیکھیے کہ کیسا نادر شاہی انصاف ہوا ہے. اس بچی کے قاتل کو تو دھر لیا گیا, اگر اسے ضمانت نہیں ملی تو مجھے حیرت ہوگی, اس کو پھانسی بھی دے دی جائے تو بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. کیونکہ جمہوریت یہاں پہ خدا نہ خواستہ ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے. ہم عالمی برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے بین الاقوامی معاہدات ہیں, کہیں ہمیں تجارتی نقصان نہ ہو جائے. چاہے ہم وزیروں کی فوج ظفر موج یہاں بھر کر کے اپنے قومی خزانے کا بیڑا غرق کر دیں, چاہے بے روزگاری کے ٹھٹ لگ جائیں, پینے کا صاف پانی میسر ہو, نہ ہی صحت عامہ کی سہولتیں, لیکن ہم ریاست مدینہ کہہ کر کے لوگوں کا منہ چڑھاتے رہیں. اور ہم اس بات پر بھی معترض ہوں کہ یہ میڈیا, یہ زبان دراز میڈیا, یہ حکومت سے, یہ حکومتوں سے, یہ پارلیمنٹیرین سے سوال کرتا ہے. یہ ان کے سامنے مائک لے جا کر کے کہا کرتا ہے کہ آپ بتائیے آپ کا گزر بسر ہو رہی ہے, یہ لوگوں کو جمہوریت کے خلاف, جمہوری حکومتوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. کیا یہی سزا تھی؟ اب سنیے, اسی ریاست مدینہ میں, وہ لوپ چلاؤ یار, یہ ایک میڈیا رپورٹ ہے جو بوجو میں شارٹ کے طور پر نہیں چلا رہا, اتنا ٹائم نہیں ہے, میں اس کا صرف ٹرانسکرپشن آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ بچی اور اس کا باپ, ان کو آپ دیکھتے رہیے. یہ باپ اس کی بپتا کیا کہہ رہی ہے. زندگی میں کبھی سجدے میں بھی نہیں رویا اللہ کے آگے, اتنا رلا دیا ہے ان لوگوں نے. خدا کا خوف کھاؤ, ان سے کہو یار بس کر دو. 6,000 کا بل ستارے کا کام کرنے والے کو آج آخری تاریخ تھی, بل نہیں جمع کرا سکا. میں رو پڑا ہوں, زندگی میں کبھی نہیں رویا. میرے باپ نے مجھے ایک ہی سہارا دیا تھا, سکھایا تھا کہ رونا نہیں ہے, لیکن بچوں کی وجہ سے رو پڑا. روٹی نہیں ہے. میری بیٹی بولتی رہتی ہے تنگ آ گئے ہیں, بہت تنگ, زندگی میں اتنا تنگ کبھی نہیں آئے. 3 بچوں کا باپ ہوں, تنگ آ گئے ہیں, بس کر دو.